اور اب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب میں سینئر فوجی افسران کے علاوہ شہداء اور اعزاز یافتہ جوانوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تقریب میں ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ بصالت سمیت مختلف اعزازات دیے۔ شہداء کو دیے گئے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء اور غازی ہماری قوم کا فخر ہیں، ان کا احترام عزت ہر پاکستانی پر فرض ہے۔ شہداء کی عزت احترام ہر پاکستانی کے لیے ایک مقدس امانت ہے۔ آرمی چیف نے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دہشت گردی کے خلاف مسلسل جدوجہد کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہمارے سپاہیوں نے کئی دہشت گرد حملے ناکام بنائے اور اہم دہشت گرد کمانڈو کو ٹھکانے لگایا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ فورن آفس مشاورت کا سلسلہ 15 سال بعد بحال ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق پاکستان اور بنگلہ کی دفتر خارجہ کا مشاورتی اجلاس آج ڈھاکہ میں ہوگا، جس میں دونوں ممالک کے خارجہ سیکریٹری وفود کی قیادت کریں گے۔ پاکستان کی خارجہ سیکریٹری آمنہ بلوچ ایف او سی میں شرکت کے لیے گزشتہ روز ڈھاکہ پہنچی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشاورتی اجلاس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو متوقع ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اپریل کے آخری ہفتے میں دورہ بنگلہ دیش متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر لارڈ واجد خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے اوورسیز کنونشن میں شرکت اور پاکستان کے لیے خدمات پر لارڈ واجد خان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے برطانوی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری برائے مذاہب، کمیونٹیز اور آبادکاری لارڈ واجد خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے لارڈ واجد خان کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور اوورسیز پاکستانیز کنونشن میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کمیونٹی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک مضبوط پل ہے۔ وزیر اعظم نے کنگ چارلس سوم اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے لیے ایک نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو وسعت دینے میں لارڈ واجد خان کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ ملاقات میں لارڈ واجد خان نے اپنی حالیہ سرگرمیوں اور اقدامات سے آگاہ کیا، جن کا مقصد پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی وزیر لارڈ واجد خان کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون اور افغان مہاجرین کی منتقلی سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مثالی قربانیاں دے چکا ہے، دنیا کو ان قربانیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانیہ کے وزیر برائے فیتھ اینڈ کمیونٹیز لارڈ واجد خان نے ملاقات کی۔ انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی اور دیگر دو طرفہ امور پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں وزیر مملکت طلال چودھری، برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ اور سیکرٹری داخلہ خرم آغا بھی شریک تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے ہر طبقے نے اس جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ لارڈ واجد خان نے جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کی اور شہداء کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو برطانیہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ملاقات میں افغان مہاجرین کی برطانیہ منتقلی پر تعاون اور غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو عزت و احترام کے ساتھ وطن واپس بھیجا جا رہا ہے اور قانونی شہریوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ طلال چودھری نے وطن واپسی کے عمل میں سہولتوں کی فراہمی کو وزارت داخلہ کی ترجیح قرار دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ آرمی چیف معیشت کی بحالی میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ 9 مئی والوں نے اپنی سیاست کی خاطر ملک کے دفاعی اداروں اور شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں نے ہر مشکل وقت میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی گروپ بندی کا شکار ہے،
یہ نہ ملک سے مخلص ہے اور نہ پارٹی سے۔ شہباز شریف کی قیادت میں معیشت بحال ہوئی۔ آج عالمی ادارے بھی ملک کی معیشت کی تعریف کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر معیشت کی بحالی میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے امن مشن کی وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی امن کے لیے غلط معلومات کا پھیلاؤ بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ کانفرنس میں پاکستان کے علاوہ 157 ممالک کے حکومتی عہدیداران اور اقوام متحدہ کے حکام نے شرکت کی ہے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے امن مشن میں 2,35,000 افراد کی شمولیت اور 181 جانوں کی قربانی کو سراہا۔ مزید اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے امن مشن کی تیسری وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی امن کے لیے غلط معلومات کے پھیلاؤ کو سنگین خطرہ قرار دیا۔ پاکستان اور جمہوریہ کوریا کی شراکت داری سے منعقد ہونے والی اس 2 روزہ کانفرنس میں پاکستان سمیت 157 ممالک کے حکومتی عہدیداران، اعلیٰ فوجی حکام اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی امن کے فروغ کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اب تک 2,35,000 پاکستانی اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل ہو چکے ہیں، جن میں 181 پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کو عالمی امن کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ سے اس معاملے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کی اپیل کی۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان عالمی امن کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا اور اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ غلط معلومات کے پھیلاؤ اور امن کے چیلنجز پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اہم گفتگو عالمی سطح پر مزید توجہ کی متقاضی ہے۔ کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ آج پنجاب میں 3 روزہ پنجاب ثقافت دہاڑ منایا جا رہا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں عظمہ بخاری نے کہا پنجابی کلچر ڈے پروگرام کی مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہوں گی اور تقریب سے خطاب کریں گی۔ الحمرہ لاہور میں 3 روزہ پنجابی کلچر ڈے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجابی کلچر پروگرام میں مختلف ماں بولی کے ثقافتی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ الحمرہ کو پنجاب کی ثقافت کے رنگوں میں رنگ دیا گیا۔ پروگرام میں پنجاب کے روایتی کلچر کو فروغ دیا گیا ہے۔ پنجاب کے کلچر کی تمام روایات کا عملی نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ 3 روزہ کلچر پروگرام میں عوام کی فری انٹری ہوگی۔ پنجابی کلچر پروگرام میں شرکت کرنے والے شہری الحمرہ کی ویب سائٹ پر اپنے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ الحمرہ کی فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پر بھی رجسٹریشن کروانے کے لیے سہولت موجود ہے۔ کراچی کے علاقہ بلدیہ ٹاؤن جرائم پیشہ عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے۔ منشیات فروشی، جوا، سٹہ اور غیر قانونی آئل کا کاروبار تھانہ بلدیہ کی حدود میں کھلے عام جاری ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ علاقے میں منشیات کا دھندا نہ صرف سر عام ہو رہا ہے بلکہ جوا سٹہ کے اڈے بھی دن دہاڑے فعال ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ گروہوں کو مبینہ طور پر تھانے کے اندر سے تحفظ حاصل ہے، جس کے باعث پولیس کی کارروائیوں بے اثر ہو کر رہ گئی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ غیر قانونی آئل کا کاروبار بھی 4 دیواری کے اندر سرگرمی سے جاری ہے، جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جب بھی تھانہ بلدیہ کی پولیس کسی کارروائی کے لیے نکلتی ہے تو جرائم پیشہ افراد پہلے ہی باخبر ہو جاتے ہیں اور موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس تمام صورتحال میں بلدیہ تھانے کے ہیڈ محرر کا کردار بھی سوالی نشان بن چکا ہے، جو مبینہ طور پر ایس ایچ او کو سب اچھا ہے کی رپورٹ دیتا ہے۔ یوں مجرموں کو غیر اعلانیہ چھوٹ حاصل رہتی ہے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں جاری غیر قانونی سرگرمیوں کا فوری نوٹس لیا جائے اور ان کے پیچھے موجود پولیس اہلکاروں کے کردار کی شفاف تحقیقات کر کے سخت کارروائی کی جائے تاکہ علاقے میں امن و امان بحال ہو اور قانون کی عملداری ممکن ہو سکے۔